صلواتك عليه ولي وحافظ وقائد وناصر وأين حتى تسكن وزكاة المديون يا رب العالمين محمد يا كلام محمد فرج يا كاشف الكرب صلوات باجماعت تلاوت فرمائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام على آباء الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین وأولاد الحسین وأصحاب الحسین وأنصار الحسین ولعنة الله على أعداء الحسین اما بعد فقد قال الله تعالى في محسن الكتاب كتاب المجيد وفرقان الحميد وحسن الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون صلوات باجماعت تلاوت پیچھے بھی باز ٹھیک رہے خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو صدقہ ایک بھی ہاتھ اس طریق سے خالی نہ چاہے مولا بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق کے معرفت میں رزق کے ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا ہے میرے دل سے آمین کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کرے آمین مل کے کہیے گا جتنی ہو سکتی ہے اتنی بلند آمین کہیے گا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما بعد از ظہور مالی کا دیدار نصیب فرما بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کرو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما بچے بیٹھو یار جتیاں لاؤ میں نہ جتیاں پائیاں دیکھ دے پہ اتارو ایک صلوات ایسی تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں ایک گواہی کے طور پر شامل کی جا سکتی اجازت ہے جی بات شروع کی جائے بیٹھو 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 میری جان میں تو آنوں میں پھر بھی ایک صلوات مل کے تلاوت فرمائیے صلوات پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے معصوم کا فرمان ہے بروز محشر سب سے روشن چہرہ اس شخص کا ہوگا جو ہماری جد پہ درود پڑھتا اجازت ہے بات شروع کی جائے جھوٹ کے سمندر میں تو بیڑے کھاتی ہوئی انسانیت اس کی دھمک کم کی جائے جھوٹ کے سمندر میں تو بیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آگے پرسکون ہو جاتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں مجلس کی ابتدا ہے اور میں نے سفر کرنا ہے بھائی جان کا حکم تعمیل ہو گئی بھائی مرزا ندیم صاحب کا حکم تعمیل ہو گئی حاضر خدمت ہو چکا ہوں اجازت ہے بات شروع کریں
آپ کے سامنے میں نے دوران خطبہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ بسم اللہ۔ بڑے خوبصورت ذاکر، بڑے بزرگ ذاکر، مولا ان کی اجازت آجے بسم اللہ۔ تو میں جو ہے سنا آیت پڑھوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کس میں آگے بیٹھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دو چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق۔ توجہ ہے، تاکہ اس کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے بے شک یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگی۔ پروگرام بنایا ہے اللہ نے، بھیجا ہے اپنے نبی کو دو چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق۔ فقط ہم خدا دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار ہمیں نہیں پتا یہ خدا کیا ہے، سرکار آپ ہی بتا دیجئے خدا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجی ہے۔ پہلا جملہ دے رہا ہوں، چھولی پہ لا کے بیٹھنا۔ جب ہم نے رسول خدا سے درخواست کی میرے بادشاہ ہمیں بتا دیجئے خدا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، رسول خدا فرماتے ان الحسین مصباح الہدی۔ مجلس کی ابتدا ہے غلام آباد علیہ، پورا سال بعد آپ کے چہروں کی زیارت کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے خدا، رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے نبی کو حسین دے کر بھیجا ہے۔ یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا، سانہ کھینچے بابا جی بسم اللہ، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، بڑا اچھا چل رہا ہے۔ یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ کی روشنی میں ایک معجزہ ہوتا ہے، پہلے چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جائے تو پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ یہ چراغ کی 2 منٹ کی صرف تمہید ہے، 2 منٹ فقط۔ چراغ کی روشنی کا ایک معجزہ ہے، آگے سب توجہ کیجئے گا۔ چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جائے تو پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ من کھولنا تو سی آپ ہی ہے۔ دکاندار گاہک دیکھ کر سودا دکھاتا ہے، اگر گاہک اچھے ہوں گے تو پھر میں اندر سے کچھ کہہ پاؤں گا، ورنہ وقت مکمل کرنا میں یہ سمجھ لوں گا۔ سرکار پہلے چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جائے تو پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ پھر چراغ کے اوپر ایک ہوتی ہے لو، جسے لائٹ کہتے ہیں۔ یہ لو کہاں جاتی ہے؟ آسمان کی طرف۔ میرے پیچھے والے ذاکر سوزی رکھتے ہیں، میں سوزی نہیں رکھتا، تو سوزی تسی ہو سارے۔ میں بھی ایک بات کروں گا اور یوں چہرے کھل جائیں گے۔ چراغ کی روشنی لائٹ لو جو ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ آگ کا مرکز ہے سورج۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے۔ لو جاتی ہے آسمان کی طرف کیونکہ سورج ہے آسمان پہ۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ مٹی کا ڈھیر آسمان پہ پھینکو واپس زمین پہ آئے گا کیونکہ اس کا مرکز ہے زمین۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ چھوڑی پھیلاؤ، میں پہلا جملہ دوں، خدا کا قسم ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے۔ خدا جانے حسین کسے کہتے ہیں؟ 10 محرم ہجری کو اللہ کی واضح اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب۔ پلٹا ہائے ہائے اپنے رب کی جانب۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی، جہاں سے وہ نکلتی ہے۔ ہائے ہائے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ معصوم سے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا آپ سب ہی کشتی نجات ہیں، پھر آپ کے جد حسین ہی کشتی نجات سے منسوب کیوں ہیں؟
بادشاہ فرمائے اس لیے کہ میرے جان حسین کی کشتی تیز بہت ہے. اس نے کہا سرکار میں سمجھا نہیں تیز بہت ہے. سرکار فرماتے ہیں محشر کے میدان میں آیا ہے کتنا بول سو. بادشاہ فرماتے ہیں محشر کے میدان میں 100 قطاریں لگی ہوں گی 100. بادشاہ فرماتے ہیں ہم 13 مل کے ایک قطار بخشوائیں گے اکیلا حسین 99 قطاریں بخشوا دے گا. ہم 13 مل کے ایک قطار بخشوائیں گے اکیلا حسین. بات شروع ہوگی اس جگہ 99 قطاریں بخشوا دے گا. جب کشتی کی بات آئے نا تو ایک نبی یاد آتا ہے. آیا ہے جی میں دونوں پتہ ہی نہیں کیا نام ہے. پچھلے جڑے مفت سن دے پے کیا نام ہے. حضرت نو نام مشہور ہوا ہے. اصلی نام عبد الغفار ہے. نو اس لیے کہتے تھے کہ نو نبی نوحے پڑھتا تھا. سارو کھانا مادمی جتنے بیٹھے ہو نو نبی نوحے پڑھتا تھا. نو نبی نوحے پڑھتا تھا. سارو کھانا نو نبی نوحے پڑھتا تھا. دن سے جہاں ملتی ہے بیعت و خدا نوازتا. نو نبی نوحے پڑھتا تھا. قوم پتھر مارتی تھی. قرآن کہتا ہے نو نبی نوحے پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی. نو نبی نوحے پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے پتھر مارنا کافروں کی عادت. زندہ باد زندہ باد. یہاں بات چھوڑو سارے ہاتھ ملاؤ ہاتھ اونچے کرو. کیا کہنے آپ جاگ گئے سرکار. نو نبی آئے ہے ہم تھوڑے جاگے اور میں گل کر سکا. نو نبی آئے نوحے پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی. اور جڑا قسم کھا کے آیا نا میں بولنا نہیں وہ اپنی چپ تے مان کرے. میں بی بی دی خیرات تے مان کرنا اپنی حیثیت کوئی بھی نہیں. نو نبی نوحے پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی. ہاتھ کھول میرے چاند. نو نبی نوحے پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی. یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے قرآن کی آیت ہے. قرآن کہہ رہا ہے نو نبی نوحے پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی. اتنے پتھر مارتی قوم نو کا جسم پتھروں کے نیچے ڈھپ جاتا. فیصل آباد کتنا بول لیتے جملے دا وزن مکمل ہوں گا. نو نبی نوحے پڑھتا تھا قوم پتھر مارتی تھی. اتنے پتھر مارتی قوم نو کا جسم پتھروں کے نیچے ڈھپ جاتا. اپنی مرضی کی جگہ تو بیٹھا ہے میں تمہیں کچھ نہیں آکھا. میرا دیکھی میری چاند میرا دیکھی پتھروں کے نیچے نو کا جسم ڈھپ جاتا. اللہ فرشتوں کو بھیجتا. فرشتے اپنے پروں کے ساتھ پتھروں کو ہٹاتے. زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے. زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے. زندہ بندہ بیٹھے تھے بولے آج زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے. زخمی نبی کے ساتھ اپنے پروں کو لگاتے. نبی کو شفا مل جاتی. نبی کو شفا مل جاتی. یہی فرق ہے نوح کی کشتی میں اور حسین کی کشتی میں. جب نبیوں کو زخم آئے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے اور جب فرشتوں کے پر چل جائے حسین کے جھولنے سے شفا ملتی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایسے نہیں آپ کی جگہ دم علی علی اپنے پروں کو لگاتے. کیا کہنے آپ جی ہیں آپ سلامت رہو. آپ کے کیا کہنے زخمی نبی کے ساتھ پروں کو لگاتے نبی کو شفا مل جاتی. حسین کے جھولے سے اسی گل اڑ گئی تھے میرے. حسین کے جھولے سے اکھاں گل حسین سے نہیں حسین کے جھولے سے. آقا صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں شہر کے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگ سپیکر پہ ہوں کیمرے تین لگے تین چنگے نہیں ہوندے تین لگے تے حسین کے جھولے سے. آئے کتنا بول سو اس جملے تے خدا دی قسم. حسین کے جھولے سے
بندہ پونگا ہے تو بے شک خاموش بیٹھے. حسین کے جھولے سے، جس جھولے سے فطرت کو شفا ملی تھی، اس میں ابھی حسین سوئے بھی نہیں تھے. کیا کہنے یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. سارے ہاتھ اونچے کرو. حیدر ہاتھ اونچے جب علی لال کلندر. جس جھولے سے آیا ہے پترس کو شفا ملی تھی، اس میں ابھی حسین منسوب ہوا تھا حسین کا جھولا. منسوب ہوا فقط حسین کا جھولا. خدا نے شفا رکھ دی. منسوب ہوا حسین کا جھولا. یا رسول اللہ، ہوں تو حق بن گیا تو میں جملہ کھانا کہاں. یا رسول اللہ، یہ فطرس کو لے ہی آیا تھا جبریل، آپ حسین کے ساتھ مس کر دیتے. بندہ وہ زبانیں کاٹ کے شاہی چوک سے سٹ سڑے، جو خدا قسم چوکوں میں بولے علی کے ذکر میں نہ بولے. یا رسول اللہ، یہ فطرس کو لے ہی آیا تھا، آپ حسین کے ساتھ مس کر دیتے، آپ نے حسین کے جھولے کے ساتھ کیوں مس کیا؟ رسول خدا فرماتے بات وقت نہ بن، ان کو بتا اگر میں حسین کے ساتھ مس کر دیتا تو 1400 سال کے بعد مولوی کہہ دیتا جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی. ہاں ہے نا، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی. رسول فرماتے میں حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر کے اس کو شفا دے کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تازیہ حسین کا. چاہے وہ جھولا ہے، پتھر مارتی قوم ہے. گل لمبی ہے تو میں سمیٹ لی. پتھر مارتی قوم، پتھر مارتی قوم. پورے ملک میں ایک عذاب آیا ہوا ہے سیلاب کا. دعا کرو اس عذاب سے ہم سب جان چھڑے. اگلا جو عذاب آنا ہے اس تو مولا بچاوے. جڑا ساڑھے اتنے آنا ہے مہنگائی دا، مولا وہ جو مشکلات میں ہیں ان کو مولا ان گھر آباد کرے. مولا ان کی جو نقصانات ہوئے ہیں بادشاہ غیب سے مدد فرما دے. پتھر مارتی قوم، پتھر ہٹاتے فرشتے. نبی اٹھتا، شفا لیتا. نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے اللہ ان پہ عذاب بھیج، یہ پتھر مارتے ہیں مجھے. نبی نے قرآن کہہ رہا ہے عذاب مانگا. جبریل آیا کھجوریں ہاتھ میں رکھ کے کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کھجوریں کھا گٹھلیاں دفنا. میری خطابت میں سے آہستہ جملہ نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ پھر بھی کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کھجوریں کھا. کیا کہنے بابا جی آپ کی مسکراہٹ پسند کے. کھجوریں کھا گٹھلیاں دفنا. میرے اللہ میں عذاب مانگے کھجوریں بھیج چڑی. اللہ کہہ رہا ہے کھجوریں کھا گٹھلیاں دفنا. میرے اللہ گٹھلیاں دفناؤں گا. پھر اللہ کہتا ہے ان سے درخت نکلیں گے. درخت کے تنے کاٹنا، ان کے پھٹے بنانا، پھٹوں کی کشتی بنانا. میں پھیپڑا ٹیبل رکھنے لگا خدا قسم. پھٹوں کی کشتی بنانا. میرے اللہ یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، ابھی پتہ نہیں کب درخت نکلیں گے. پھر میں تنے کاٹوں گا، پھر پھٹے کاٹوں گا، پھر کشتی بناؤں گا. یہ درخت اتنے لگے ہوئے ہیں، بندہ نہیں عقیدہ بول سے خدا کی قسم. یہ درخت اتنے لگے ہوئے ہیں، ان کے پھٹے کاٹتا ہوں، اس کی کشتی بنا لیتا ہوں. اللہ کہتا خبردار نبی، تو نبی ہے میرا، اگر تو نے اس کا پھٹا کشتی میں لگا دیا. میں جملہ ایڈا بڑا آنکھا لگا خدا قسم. یہ درخت پتہ نہیں کس نے لگایا ہے، کس نے پانی دیا ہے. اس کا پھٹا کشتی نجات میں لگ نہیں سکتا. یہاں کے درخت کا پھٹا کشتی نجات میں نہیں لگ سکتا تو آل محمد میں کوئی امتی بھی نہیں آ سکتا. کشتی ہونا اٹھی مل جائے.
کشتی نجات میں یہاں کا پھٹا نہیں لگ سکتا تو آل محمد میں کوئی امتی بھی نہیں آ سکتا. مکمل کروں، وقت نہیں ہے، بھائی جان بیٹھے، جتنا ٹائم ہے میں اس ٹائم میں جو مکمل کرنا چاہنا. کشتی بن گئی. آیا ایک جملہ آکھا ایسے آ گیا. آکھا کشتی بنا رہا ہے نو نبی. نو کی ایک مومنہ ہے، بوڑھی عورت. نو کے پاس جا کے کہتی میں نے سنا ہے تو کشتی بنا رہا ہے. نو کہتا ہاں میں کشتی بنا رہا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ اللہ نے واقعات قرآن موٹا کرنا واسطے نہیں رکھے، آپ کی اور ہماری ہدایت کے لیے رکھے. قرآن کہہ رہا ہے نو کی مومنہ نو کے پاس آئی. اس کی کل جائیداد ایک گٹھڑی اور ایک بکری. نو کے پاس آ کے کہتی میں نے سنا ہے تو کشتی بنا رہا ہے، مجھے سوار کروائے گا؟ سارے اٹھانا میں جملہ کھل لگا. نو کہتا ہاں میں تجھے سوار کرواؤں گا. کہتی ٹھیک ہو گیا. یہ واپس چلے. کچھ دیر گزری پھر آ گئی. بن گئی کشتی. نو کہتا نہیں ابھی نہیں بنی، ابھی میں بنا رہا ہوں، جب بنے گی پھر آ جانا. پھر واپس چلے گی. پھر تیسری دفعہ پھر آئی، وہی گٹھڑی وہی بکری ہاتھ میں. آگے کہتی بن گئی کشتی. نو نے کہا ابھی نہیں بنی، جب بن جائے گی میں تجھے بلا دوں گا، واپس چلے جا. واپس آ گئی. جب تیسری دفعہ واپس آئی نا، چوتھی دفعہ پھر آ گئی. جب چوتھی دفعہ کچھ دیر کے بعد پھر آئی، نو کو آ کے کہتی بن گئی کشتی. نو نے کہا ابھی نہیں بنی، جب بنے گی میں تجھے بلا لوں گا. اب نو نے اس لہجے میں کہا میں تجھے بلا لوں گا. مائی واپس پلٹی، اللہ کی آواز آ گئی تو نے اپنی مومنہ کو کس لہجے میں بلایا؟ تیرے ماننے والی تھی، تو نے اس لہجے میں سے کیوں مخاطب کیا؟ اب اسے تو خود بلائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے کہا حکم دیا نو کو کہ اس کو اب تو نے خود بلانا ہے. اس نے خود نہیں آنا. عذاب آ گیا، کشتی بن گئی، نو سے بھول گیا. کشتی ہچکولے کھا رہی، جنہیں بندے حل نہیں بول سکے. کشتی پانی میں ہچکولے کھا رہی ہے اور کشتی پہ کھڑا ہو کے نو دیکھ رہا ہے. ایک جھونپڑی ہے، اس کے بعد کچھڑی بات بندی ہے اور کچھڑی کے ساتھ یہ بکری ہے اور ایک مائی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس جھونپڑی کے گرد سے پانی گزرتے ہوئے طواف کر رہا ہے. نو دیکھ رہا ہے یہ کس کی جھونپڑی ہے. نو نے دیکھا، عذاب اتر گیا. نو کشتی سے اترا، اس جھونپڑی کی طرف جا رہا تھا. اس مائی نے نو کو آتے ہوئے دیکھا، کچھڑی سنبھالی، بکری کھولی. نو کی طرف چل کے کہتی ہے بن گئی کشتی، بن گئی کشتی. نو کہتا کشتی بن گئی. عذاب آ کے چلا بھی گیا. اس نے دونوں ہاتھ نو کے قدموں میں لگا کے کہا مجھے تیری نبوت کی قسم ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب آیا کب گیا، کب آیا کب گیا. اس لیے کہ تم علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت کب آئی کب گئی. بن گئی کشتی. شاید میں فضائل پہ چھوڑ دوں. بن گئی کشتی. نو نے اعلان کر دیا سفینے پہ آؤ، آؤ شرادی بسم اللہ. بن گئی کشتی. لو میں نے کتنی جلدی جلدی موضوع کو سمیٹ لیا. پورے 1.5 گھنٹے دا موضوع جڑا میں 20-25 منٹ تھوڑی جھولی چ پانا. بن گئی کشتی. نو نے اعلان کر دیا سفینے پہ آؤ. سب آ گئے. جتنی باریک بات مذہب شیعہ کا مجمع سمجھتا ہے نا، کوئی سمجھ نہیں سکتا. اب جتنے بندے بیٹھے ہیں جو جاگ کے بیٹھے ہیں ان کے کانوں میں سرسراہٹ کی بھی آواز آئے گی. سب آگے سفینے پہ. میں ہاتھ بندی کھڑا جا کے بیٹھی. سب آگے سفینے پہ. دور کھڑے تھے سور اور سورنی. سور نے سورنی سے کہا نبی بلا رہا ہے جانا چاہیے. اس نے کہا کہ پتہ نہیں ہمیں بٹھائے گا بھی یا نہیں کیونکہ ہم تو ہیں سور. سور کہتا ہے جانا چاہیے، یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہتے ہیں مر جائیں سور تھے نبی کو بلانے پہ بھی نہیں آئے. اگلا جملہ میں کھا گیا جی. سب آگے سفینے پہ. ماں اور بیٹا سفینے سے اتر گئے. آخری جملے کے بالکل قریب آ گئے. ماں اور بیٹا سفینے سے اتر گئے. ماں اور بیٹا کشتی نجات سے اتر گئے. ماں اور بیٹا
کشتی نجات سے اتر گئے، ماں اور بیٹا کشتی نجات سے اتر گئے۔ بڑے بڑے بیٹے ماؤں کی وجہ سے ڈوب جائیں گے۔ ماں اور بیٹا کشتی نجات سے اتر گئے۔ یہاں پہ آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے مجھے قبلہ اظہر زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ قبلہ فرماتے تھے، کیا کہنے شاہ صاحب، بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو ہمیشہ بڑا کر دیتی، جن کی قبریں بھی ہم سے قیمتی۔ اس جملے کی داد دعا قبلہ کی روح تک پہنچے گی۔ قبلہ فرماتے ہیں، حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے باپ ہونے کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے نوح حجت کا انکار کیا۔ دوسری بات کروں، مزے کی بات، اس نے نبی کے دماغ میں شک کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، کہاں ہے پانی؟ اگر پانی آنا ہے تو بابا دیکھ پہاڑ کتنے بلند ہے، میں ان پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح نے دیکھا، بیٹا پہاڑ پر چڑھا، نوح دیکھتا رہا۔ بندہ سیٹ سنبھال کے بیٹھے، نوح دیکھتا رہا۔ بندہ خدا قسم گونگا ہے تو بے شک نہ بولے، اس کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، نوح دیکھتا رہا۔ پانی چڑھنا شروع ہو گیا، نوح دیکھتا رہا۔ جیسے اس کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا نا، اس نے بابے کو دیکھے کہا، بابا دیکھ اگر پانی آنا ہے تو جہاں تک پانی نہیں آئے گا۔ نوح نے دیکھا پہاڑ کی چوٹی تک پانی آیا، نوح دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے ٹانگوں تک آیا، نوح دیکھتا رہا اس کا بیٹے کے پیٹ تک آیا، نوح دیکھتا رہا اس کے بیٹے کے کانوں تک آیا، نوح دیکھتا رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبانا، نوح کا جسم ڈوبا۔ نوح نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک، میری نسب ہے یہ، میری اولاد ہے یہ میرا بیٹا ہے جو بچ سکتا ہے۔ اللہ کہتا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میں نے اسے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے، اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے۔ آج کوئی سید ہو کے علی کی ولایت کا انکار کرے، وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہوتا۔ پکے رہنا علی پہ، علی کبھی نہ چھوڑنا، نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں نے بھی سفر کرنا، بھائی جان کو ممبر تم فقط ایک سطر، پکے رہنا علی پہ، علی کبھی نہ چھوڑنا۔ آج 2 سفر تھے، 29 محرم سے لے کر 2 سفر تک 15 اذانیں علی کی بیٹی نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی۔ تکمیل عبادت ایک سطر میں کہہ دوں، مجھ سمیت آپ سب کا بڑے پسندیدہ ذاکر، بزرگ ذاکر بیٹھے، کافی دیر بٹھا چکا ہوں، ایک سطر کہنا چاہتا ہوں۔ 15 اذانیں علی کی بیٹی نے ایک جگہ کھڑے ہو کے سنی۔ اس بندے ہائے نہ کی تھی، اپنے گھر جانا، اپنی بہن کو یا ماں کو ایک کمرے میں لے کے جانا، دروازہ بند کرنا، ماں یا بہن سے کہنا 10 منٹ کے لیے یوں ہاتھ باندھ، علی بھی نہیں ہائے نکلی۔ اگلا جملہ کھا، اگر 10 منٹ کے بعد تیری بہن یا تیری ماں ہاتھوں کو کھول کے کہے نا میں تھک گئی ہوں، تو شام کی طرف منہ کر کے کہا وایا زینب عالیہ۔ 15 اذانیں، پھر آخدہ پہ جملہ، 15 اذانیں، تیرے نعرے سننے نہیں وہ آتے، تیری ہائے سننے آتے۔ آج گٹھری برآمد ہونی، گٹھری مجھے کہا کہ امام سجاد کے تبرکات برآمد ہونے اور بی بی سکینہ کے در برآمد ہونے۔ میں چڑھتا پیا میں کھیرا جملہ کھا، حسین بادشاہ کی 2 اولادیں ایسی، ایک بیٹا ایک بیٹی، میں دیکھوں گا مات میں کتھے کتھے بیٹا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹی کا نام سکینہ، بیٹی کا نام سجاد۔ جملہ کھان جو جینا چاہتی تھی وہ زندان میں مر گئی، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا پھپھی اماں دعا کر تیرا سجاد مر جائے، وہ سجاد شام سے ہوتے ہوئے مدینے پہنچ گیا۔ ایک سطر، فقط ایک سطر کہنی،
بھائی کو منبر دوں. میں نے جملہ کہا تھا شاید مجمع سنتا تو میں اگلا جملہ بازار کا کہہ دیتا, لیکن تو اپنے مزاج میں بیٹھا اس لیے میں جملہ بدل دیے. جب کوئی ہائے کرتا ہے نا, ہائے بلند کرتا ہے, تیری ہائے کے لیے جملہ کہہ دوں. تو ایک 4 سال کی بطول ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے, وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہے؟ پھوپھی اماں سے کوئی تماچے مارنے والے نہیں کھڑے. تیرے معاشرے کی بات کرتا ہوں تاکہ تیرا ذہن تیار ہو. 5 بہنوں کا ہائے بلند کرنا یار, میں شامل ہو گیا, میں ماتمیاں. 5 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہونا, پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی آوازیں بلند کرنا اپنی. 5 بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی ہو, ان 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے نا, اس چھوٹے سے بھائی کو ساتھ لے جاتی. تو سامنے بیٹھے چپ چاپ بیٹھے یار, 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے, اس چھوٹے سے بھائی کو ساتھ لے جاتی ہے. اور بازار میں اگر رش زیادہ ہو جائے, تیرے معاشرے کی بات کرو تیری ہائی کے لیے خدا قسم, اگر مادی بیٹھا ہے شیعہ بیٹھا سینے پہ ہاتھ مارنا. 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے, اس چھوٹے سے بھائی کو ساتھ لے جاتی ہے. اور اگر بازار میں رش زیادہ ہو جائے, اس چھوٹے سے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے جلدی مجھے گھر لے جا. بھائی بے شک چھوٹا ہو, بہن کی طرف دیکھ کے کہتا پریشان کی ہوتی ہے, میں تیرے ساتھ نہیں ہوں, لے آ قرآن میرے سر پہ رکھ. یہ علم آماز کی چھپی کی طرح میرا ہاتھ ہے, اس سے بڑھ کے شیعہ مذہب میں قسم کوئی نہیں ہوتی. کربلا سے لے کے شام تک اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو تو سینے میں ہاتھ نہیں مارا. کربلا سے لے کے شام تک ہر موڑ پہ سکینہ رو کے کہتی تھی سجاد گھبرانا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. سجاد نے سکینہ سے زندان میں پوچھا, سکینہ مجھے تسلیہ کیوں دیتی تھی؟ سکینہ نے رو کے کہا سجاد اگر شام کے بازار میں مر جاتی تو میرا لاشا اٹھا لے گا, مجھے دفن کر دے گا. سجاد اگر شام کے بازار میں سجاد تو مر جاتا, اور سجاد میرا لاشا کو کرماتم میں جملہ تھا. سجاد اگر شام کے بازار میں سجاد تو مر جاتا, سجاد تیرا لاشا کون اٹھاتا؟ سجاد تجھے دفن کون کرتا؟ نہیں پڑتا بازار, نہیں پڑتا دربار. ایک روایت سنو, مجھے اجازت دو. شام غریباں, ہائے شام غریباں. میں سیدہ میں ہاتھ بندی کھڑا, میں ٹھہر گیا, مجھے معاف کرنا اگر دل دکھے تو. مصائب ہے ہی سخت, مصائب سخت نہ ہوتا تو سجاد خون نہ روتا. چاچے جی میرا ساتھ دیو, سوڑا جا بابا میرا ساتھ دیو, میں ایک خطرہ چھڑا. شام غریباں میں شامل ہو گیا تو ہاتھ آزاد رکھتے ہیں تو سینے تمہاری. ان بغیرتوں نے وہ اونٹ منگوائے جن پہ پہلے سواری نہیں کی گئی تھی. پتہ نہیں کون سا جملہ سن کے تو ماتم کرے گا یار, کون سا جملہ سنے گا تیرا ہاتھ میرے سینے پہ آئے گا. انہوں نے وہ اونٹ منگوائے جن پہ پہلے سواری نہیں کی گئی تھی. بن پلان اونٹوں پہ علی کی بہو بیٹیوں کو سوار کیا. میں سلام کر کے جا رہا ہوں, تیرا ہاتھ جانے بی جانے. بن پلان اونٹوں پہ علی کی بہو بیٹیوں کو سوار کر دیا گیا. ماؤں کے ساتھ بچے لکھتے ہوئے تھے, یہ بغیرت گھوڑوں پہ سوار تھے, ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے. ظلم کی معافی مانگی اگر تجھے معلوم نہیں آتا, ان کے ہاتھوں میں تازیانے تھے. یہ اونٹوں کو تازیانہ مارتے تاکہ اونٹ دوڑے, کوئی تازیانہ کسی بچے کے ہاتھ میں بچاتا, بچے کا ہاتھ چھوٹ جاتا. ماں رو کے کہتی ہے اکبر کا صدقہ, قاسم کا صدقہ نہیں آتا ماتم, علی اصغر کا صدقہ. تازیانے بجتے رہے, بچے گرتے رہے, مائیں صدقہ کرتی رہی, ایک تازیانہ بچا. عالیہ نے رو کے کہا سجاد قافلہ رو. سجاد ماں کے پاس آئے, آ کے کہتے ابا قافلہ کیوں روکا ہے؟ بیوی نے رو کے کہا سجاد تیری سکینہ گر گئی ہے. سجاد پریوں میں تڑپے شکل کے پاس آئے, آگے کہتے میں قافلہ نہیں چلاؤں گا, میری بہن گر گئی ہے. یہ بغیرت کہتا تو نہ لینے جا, اسے میں لینے جاتا ہوں. اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہوئے تیرا سینے پہ ہاتھ نہیں مارا. اس بغیرت نے گھوڑے میں سوار ہو گئے, ایک تازیانہ نکالا جس
میں لوہے کی میخیں تھی. یہ وہاں پہنچا جہاں سکینہ بیٹھی تھی. آتے ہوئے بی بی نے شمر کو دیکھا, دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے. بی بی نے رو کے کہا تازیانہ نماز, اور میں چلتی ہوں. اس مغیرت نے گھوڑے پہ بیٹھ کے تازیانہ لہرایا, لہرا کے کہتا ہے میرے گھوڑے کے آگے دوڑ, میرے گھوڑے کے آگے دوڑ. حسین کی بیٹی کبھی گرتی کبھی اٹھتی, رو رو کے کہتی رہی چچا غازی مجھے بچا لے, اور یہ